اور دوسری ذمہ داری فرمائی وَيُحْسِنَ أَدْبَهُ، انسان اس بچے کی تعلیم و تربیت کا بھی اعلیٰ انتظام کرے، کیونکہ بچہ جو ہے اس کا دماغ ایک تختی، صاف تختی کی مانند ہوتا ہے، ایک گیلی مٹی کی طرح ہوتا ہے. آپ اس کو جس طرح پھیرنا چاہیں گے، جس طرح کی تحریر اس دماغ کے اوپر لکھنا چاہیں گے، وہ آپ بچپن میں لکھ سکتے ہیں. اگر ان کی تربیت کرتے ہوئے آپ نے قرآن و سنت کی تعلیمات کو ملحوظ رکھا تو جیسے جیسے آپ ان کی تربیت کرتے جائیں گے وہ ویسے ویسے پروان چڑھتے جائیں گے، ویسے ویسے وہ بڑے ہوتے جائیں گے. تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اعلیٰ تربیت کا انتظام کریں. فقط یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کی مادی ضروریات کو پورا کیا جائے، ان کے کھانے پینے کی چیزیں ان کو دی جائیں، ان کے لباس اور طعام اور ان کی رہائش کا انتظام کیا جائے. فقط یہ ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ان کی تربیت جو ہے وہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اخلاقی طور پہ بھی ان کی تربیت کی جائے، ان کے اعمال کی بھی تربیت کی جائے، ان کی جو ہے وہ ذہنی طور پہ بھی تربیت کی جائے. اللہ اور اس کے رسول کے جو ہے ان کو شناسائی انہیں دی جائے، کیونکہ تربیت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ظاہری تربیت ہے کہ آپ بچے کے جو ہے خوراک کا بہترین انتظام کریں، بچے کے لباس کا بہترین انتظام کریں، رہائش کا بہترین انتظام کریں، اس کی جو ہے وہ عصری تعلیم کا اچھا انتظام کریں، اس کے اٹھنے بیٹھنے کا، اس کے چال چلن کا، اس کے لباس کے پہننے کے انداز کا آپ جو بہترین انتظام کریں. اور جہاں یہ ظاہری تربیت ہو پھر اس کے ساتھ باطنی تربیت بھی ہو کہ بچے کو آپ عقیدہ توحید پہ پروان چڑھائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق و محبت میں ان کو جو ہے وہ ان کی تربیت کریں، ان کے اخلاق پہ زور دیں، جو برائیاں قرآن و سنت کے اندر بیان کی گئی ان کا انہیں درس دے. بیٹا جھوٹ نہیں بولنا ہے، بیٹا بدکاری نہیں کرنی ہے، بیٹا بد نگاہی نہیں کرنی ہے، بڑوں کے ساتھ ہمیشہ ادب کے ساتھ بولنا ہے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرنا ہے، آتے جاتے ہر ایک سے جو ہے وہ سلام بلانا ہے. ان کی یہ تربیت بھی ضروری. دو طرح کی تربیت کے، ظاہری تربیت بھی ہو اور پھر باطنی تربیت بھی ہو. جب یہ دونوں پہلو بچے کی تربیت کے جو ہے وہ ملتے ہیں تو پھر ایک کامل مسلمان بنتا ہے.